يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. الباب الخامس ہم پڑھ رہے تھے، 5واں باب فی آداب معلم القرآن. فصل 5.1 ہم نے شروع کرنی ہے. یہ فصل قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی ممانعت اور قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کا حکم بیان کرتی ہے. ابھی جو کچھ آگے بیان ہوگا ایک دم سے کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچیے گا. ہم کچھ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کو ہم سمرائز کر لیں گے. ایک بڑی باریک سی لائن ہے جس کے آر اور پار ہونے سے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ، اور اہم ترین چیزیں جن میں سے جن کا حامل قرآن کو حکم دیا گیا یہ ہے ان یحذر کل الحذر، کہ انسان ہر صورت بچے من اتخاذ القرآن معیشہ، کہ قرآن کو ذریعہ معاش بنا لے، زندگی کے گزران کا ذریعہ بنا لے، کہ زندگی کا گزر بسر اس قرآن کے ذریعے ہوگا. یتکسب بہا، کہ اس کے ذریعے وہ کمائی کرے، اس کا روزگار اس قرآن کے ذریعے چل رہا ہو. فقد جاء عن عبد الرحمن ابن شبیل رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبد الرحمن بن شبیل رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، ولا تأکلوا بہ، اور اس کے ذریعے کھاؤ نہیں یا اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. ولا تجفوا عنہ ولا تغلوا فیہ، اور نہ اس سے بے رخی برتو اور نہ اس میں غلو کرو. ٹھیک ہے، پہلے کہا کہ قرآن کو پڑھو لیکن اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. پھر فرمایا کہ اس سے نہ بے رخی کرو اور نہ غلو. یہ کیا دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کاروبار میں، کمائی میں، کیریئر میں، کہ اس کو قرآن کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے قرآن بھی پڑھنا تھا، سمجھنا تھا. اور ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی طرف آئے اور غلو شروع کر دے. اور غلو کیا ہے کہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرے، جو چیز اس کے بس سے باہر ہے اس کو اپنے اوپر لا دے، اور باقیوں کے لیے بھی اس چیز کو فرض قرار دینا شروع کر دے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر نیکی و تقویٰ کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس غلبے کو باقیوں پر فرض کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ کریں. مثلا بالفرض ایک بندہ ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اس کی اور وہ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور فجر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے اور تفسیریں پڑھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے اور قرات سیکھ رہا ہے، اور رات عشاء تک اس کا یہ روٹین ہے. ہو سکتا ہے اس کی کیپیسٹی ہو، اب وہ کہے نہیں سب کو یہ کرنا چاہیے. اب یہ غلو ہے نا، یہ دین نے کہیں لازم نہیں کیا. اور نہ دین کے احکامات کے معاملے میں غلو کرنا چاہیے کہ جو چیز قرآن نے ریکمینڈڈ کہی ہے انسان اس کو فرض بنا لے. جس کو قرآن نے فرض کہا ہے وہ فرض ہے، جس کو قرآن نے پسندیدہ کہا ہے اس کو ہم نے پسندیدہ ہی رکھنا ہے. تو نہ قرآن کے حق کے معاملے میں اور نہ قرآن کی تعلیمات کے معاملے میں غلو کرنا ہے اور نہ ہی اس سے بے رخی برتنی ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، من قبل ان یأتی قوم، اس سے پہلے کہ ایسی قوم آ جائے، ایسے لوگ آ جائیں، یقیمونہ اقامت القدح، جو اسے کمان کی طرح سیدھا کریں گے. یتعجلونہ،
اس کے اجر میں جلدی کریں گے، ولا یتعجلونہ، اور اس کو مؤخر نہیں کریں گے۔ اب یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ پہلا جو اجل ہے وہ عین جیم لام ہے، دوسرا جو ہے وہ حمزہ جیم لام ہے، دونوں کا روٹ ورڈ الگ۔ پہلا جو ہے وہ اجلت سے بنا ہے، اجلت کیا ہوتا ہے؟ جلدی۔ اور دوسرا جو اجل ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اجل آ گئی، وہ آخرت کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو کمان کی طرح سیدھا کریں گے، بڑا اس کے اوپر وہ زور لگائیں گے، بڑے اس کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ یعنی بندہ دیکھ کے امپریس ہو جائے گا، اوہ یہ بندہ ہے جی، قرآن اس کو سمجھ آیا، یا قرآن صحیح ہے بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپرٹی ہوگی نا۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے قرآن سمجھا، قرآن کا علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھا دیا، اس نے اسے کوئی کمانا نہیں ہے، اور ایک نے کیا کرنا ہے؟ اس سے کمانا ہے۔ تو اب وہ زیادہ ایکسپرٹی کرے گا نا، تاکہ کسٹمرز میرے اور کلائنٹس جو ہیں وہ مطمئن رہیں۔ پتہ ہے کلائنٹس کی سیٹسفیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جس نے قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس نے اس سے کمائی کرنی ہے، تو وہ جو ظاہری چیزیں پوری کرے گا وہ ایک حقیقی آدمی نہیں کرے گا۔ تو الفاظ کیا ہیں کہ یتعجلونہ، اس قرآن سے جو اجرت حاصل کرنی ہے وہ کیا کریں گے؟ جلدی چاہیں گے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مجھے ابھی ملے، یہ جو میں نے ایکسپرٹی حاصل کی ہے اور یہ جو میں قرآن پڑھا رہا ہوں اس پہ مجھے جو بینیفٹ ملنا ہے وہ کیا ملے؟ ابھی نقد ملے۔ ولا یتعجلونہ، اور وہ آخرت پر اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے نا قرآن پڑھنے پڑھانے پر، اس پر جو بھی ملنا ہے ہمیں ادھر دنیا میں ہی مل جائے، نقد، ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں، ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم آ جائے گی، اور یہ متنبع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے پڑھائیں گے لیکن دنیا کے فائدے کے لیے۔ اب آگے ذرا پڑھیے مزید۔ رواہ بمعناہ من روایتی سہل بن سعد، اس کو سہل بن سعد کی روایت سے بھی اسی مفہوم کے ساتھ بیان کیا گیا۔ معناہ، اس کا معنی یہ ہے یتعجلون اجرہ اما بمال، کہ وہ اس کا جو اجر ہے، اجر کیا ہوتا ہے؟ ریوارڈ، وہ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا جو ریوارڈ ہے اس میں جلدی کریں گے۔ کیسے؟ اما بمال، یا تو مال کے ذریعے کہ ہمیں اس کے ذریعے کیا مل جائے؟ مال مل جائے، و اما سمعتن، یا کہ ہمیں شہرت مل جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ چرچا ہو جائے اس کے ذریعے، وہ نحوی ہو، اس طرح کی چیزیں، دنیاوی آؤٹ کم، یا فین فالوئنگ بن جائے، یا ہمیں اس کے ذریعے پیسے مل جائیں، یا ہمیں اس کے ذریعے کوئی عہدہ مل جائے۔ کسی بھی شکل میں ہمیں اس قرآن کے علم کے ذریعے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے فائدہ دنیاوی ہونا چاہیے۔ وعن فضیل ابن عمرو رحمہ اللہ تعالی قال، حضرت فضیل بن عمرو رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخل رجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک مسجد میں، فلما سلم الامام، تو جب امام نے سلام، یعنی نماز پڑھنے آئے، اور جب امام نے سلام پھیرا، قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فتلا آیات من القرآن، اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، ثم سأل، پھر سوال نہیں، پیسے دو، مانگنا یہاں پیسے مانگنے کے معنی میں، یہ نہیں کہ اس کے بعد سوال کیے ہیں کہ جا انٹریکٹیو سیشن کرتے ہیں، یہ نہیں، اس نے تھوڑا سا ماحول بنایا اور لوگوں کو جو دینی جذبات ان کے ابھارے، اور ساتھ کیا کہا؟ مجھے کیا چاہیے؟ مطلب یہ نہیں کہ مجھے پیسے دو، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لوگ کیا کریں، اس کو فائنینشلی اس کی مدد کریں یا اس کو پیسے دیں۔ فقال احدہما، تو وہ جو دو صحابہ تھے ان میں سے ایک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس رویے پر یہ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیجیء قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی، یعنی کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یسألون بالقرآن، جو قرآن کے نام پر سوال کریں گے، مانگیں گے۔ فمن سأل بالقرآن، تو جو قرآن کی بنیاد پر پیسے مانگے، مال حاصل کرنا چاہے، فلا تؤتوہ، تو اس کو نہ دو۔ وہذا الاسناد منقطع،
یہ جو ہے اس کی سند منقطع ہے. یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی آخری، اس کی سند کیا ہے؟ منقطع ہے، یعنی ڈسکنیکٹڈ ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْفُضَيْلَ ابن عمر لم يسمع صحابہ، حضرت فضیل بن عمر رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے صحابہ سے براہ راست نہیں سنا ہوا، اور روایت میں وہ کیونکہ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں. سند منقطع ہونے کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ کوئی من گھڑت ہے. واضح؟ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ منقطع اسناد ہوتی ہیں اور بعد میں اس کی کوئی سند بھی کسی اور روایت سے مل جاتی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے چونکہ اس بات کو یہاں کوٹ کیا، لہذا ہم کہیں گے سند تو منقطع ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس میں کوئی وزن نہ ہو. اگر نہ ہوتا تو امام نووی اس کو کوٹ نہ کرتے. اور یہی مفہوم پچھلی آیات میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ روایات تو بالکل ٹھیک ہے نا، پچھلی روایات تو بالکل ٹھیک ہیں. تو لہٰذا سمجھنے والی بات کیا ہے اس میں کہ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کے ذریعے پیسہ کمائیں گے. اچھا، اب ہمیں ہو سکتا ہے آپ سب یہ سوچ رہے ہوں کہ قرآن سے پیسہ کمانے کا کیا مطلب ہے. ایک تو خیر جب تک یہ آن لائن قرآن اکیڈمیز والا سلسلہ نہیں آیا تھا تجوید پڑھانے والا، تب تک شاید سمجھنا مشکل تھا، تھوڑا سا آسان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، لوگ لاکھوں چھاپ رہے ہیں. لیکن جس طرح آج مادی تہذیب غالب ہے تو اس کا علم اس کا چرچا ہے. تو جب اسلامی تہذیب غالب تھی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن. اور ہر بندہ کس چیز کو رسپیکٹ کرتا تھا؟ قرآن کو. تو اس زمانے میں جو عالم ہوتا تھا اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، یعنی اس کو عزت ملتی تھی، اس کو ایک رسپیکٹ ملتی تھی، اور اسی عزت اور رسپیکٹ کو وہ اگر چاہے تو انکیش بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی اب ظاہر لوگ اس کے ساتھ، جیسے آج بھی دیکھیں آپ، مولوی شخص، دینی شخص اگر اس پہ آمادہ ہو جائے کہ میں نے دین کے نام پہ لوگوں کو لوٹنا ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے آسانی سے لوٹے گا. یعنی باقیوں کو نا یعنی کاروباری لوگ بھی لوٹتے ہیں، لیکن ان کو نا 100 حربے اختیار کرنے پڑتے ہیں، 100 قسم کے لالچ دینے پڑتے ہیں. دینی آدمی کو کچھ نہیں کرنا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف دینی ایلیمنٹ کو اوپر رکھنا ہے، حلال. یہ جو ہے نا اس سے دین کا بڑا فائدہ ہو. وہ بندہ کہتا ہے یار اب ہمارے یہاں مزاربہ اسکینڈل ہوا ہے، وہ کیا تھا؟ دین کے نام پہ لوگوں نے پیسہ دیا نا کہ بھئی دیندار لوگ ہیں لہذا دے دو پیسہ. اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی رسید ہی نہیں ہے پیسے جو دیے ہیں اس کی، کوئی لکھت پڑھت ہی نہیں ہے. اور پھر کاروبار میں نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی نے 10 لاکھ روپے دیے اور انہوں نے اس کو سال بعد کہا یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ 8 لاکھ لے لیں. یہ کون سا کاروبار میں نقصان ہے کہ بندے نے کروڑ روپیہ دیا ہے اور 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا؟ یعنی یہ کون سا کاروبار ہے نا. مطلب وہ بلبلے سے ہوتے ہیں کہ وہ تو نہیں بنا کے ہوا میں سارے کر دیے نا پیسوں کے. ٹھیک ہے، تو کہیں کوئی کسی بزنس میں لگائے ہوں گے، کوئی مشینری خریدی ہوگی، کوئی جگہ خریدی ہوگی، چلے ٹھیک ہے نقصان ہو گیا، کچھ تو بچانا پیچھے، وہ کہاں پہ ہے؟ تو اس میں وہ نقصان نہیں ہوا، وہ فراڈ ہوا ہے نا. فراڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، نقصان اور چیز ہے اور فراڈ اور چیز ہے. تو اب وہ سارا جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے دین کے نام پہ اعتبار کیا، اور دین کے نام پہ اعتبار کروانا سب سے آسان ہے. میں اتنی لمبی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں گا، میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، کام ختم ہو گیا بس. اب آپ کو اور کوئی آرگومنٹ نہیں دینا. میں یہ کرتا ہوں جی، میں ایک دینی آدمی ہوں. اچھا ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ٹھیک بھی یہ کر رہا ہو، لیکن کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. تو لہٰذا جو دینی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے لوگ، ان کو پتہ ہے چونکہ معاشرے میں ایک رغبت ہے لوگوں کے اندر، تو اگر کوئی ایکسپلائٹ کرنے پہ آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اب آ جائیے جی، وَأَمَّا أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، جہاں تک قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کا سوال ہے، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے. فحق الامام ابو سلیمان الخطابی، امام ابو سلیمان خطابی نے روایت کیا، بیان کیا، منع اخذ الاجرۃ علیہ عن جماعت من العلماء، علماء کی ایک پوری جماعت سے یہ روایت کیا کہ وہ تعلیم قرآن پر اجرت دینے سے منع کرتے ہیں، وہ اس کو جائز نہیں کہتے. منہم الزہری، ان میں امام زہری رحمہ اللہ ہیں، و ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. یہ مطلب سرکردہ لوگ ہیں ان لوگوں میں سے جو کیا کہتے ہیں کہ تعلیم قرآن پہ اجرت دینا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. وَأَن جَمَاعَةٍ،
ایک اور جو رائے ہے وہ ایک اور جماعت سے ہے، اور جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مل کے ایک جماعت تھے، مطلب گروپ آف پیپل، الگ الگ علاقوں کے لوگ ہیں، الگ الگ علماء ہیں، لیکن جماعت کا مطلب ہوتا ہے ایک وافر مقدار میں، چند لوگ ہو نا تو پھر اس کو جماعت نہیں کہا جاتا، لیکن جب ایک رائے سینکڑوں لوگوں کی ہو تو پھر کہا جائے گا کہ یہ کیا ایک جماعت سے یہ رائے مروی ہے۔ وَأَن جَمَاعَةٍ، اور ایک جماعت سے یہ رائے منقول ہے، أَنَّهُ يَجُوزُ، کہ انہوں نے اجرت لینے کو جائز قرار دیا، اِلَّمْ يَشْتَرِطْهُ، اگر وہ اجرت شرطیہ نہ ہو۔ شرطیہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیسائیڈڈ نہ ہو۔ جی میں نے آپ کو طبیان کا لیکچر دیا اور میرا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ اس لیکچر کے آپ مجھے پیسے دیں گے، لیکچر کے بعد میں نے یہاں ایک ڈبہ رکھ دیا اور کسی نے 100، کسی نے 500، کسی نے 1000 ٹھیک ہے ڈال دیے اس میں، اور میں نے بھی چپ کر کے جیب میں ڈال دیے، تو یہ کیا ہے؟ اِلَّمْ يَشْتَرِطْهُ، یعنی پہلے طے نہیں ہوا تھا کہ بھائی آپ مجھے پیسے دیں گے، لوگوں نے اپنی خوشی سے دے دیا ٹھیک ہے نا، اپنی خوشی سے دے دیں، آپ نے اپنی خوشی سے دے دیے، میں نے اپنی خوشی جیب میں ڈال لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر طے شدہ نہیں تھا تو کیا ہے؟ جائز، اور اگر طے کیا تھا تو پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ایک پڑھانے والا پڑھائے، پڑھنے والا پڑھے، پڑھنے والے نے دیکھا یار یہ محنت کرتے ہیں، ان کے پاس مالی تنگی ہوگی، ان کو ضرورت ہوگی، اس نے دے دیے، تو وہ کیا کریں؟ رکھ لیں۔ یہ دوسری رائے ہو گئی۔ وَهُوَ قول الحسن البصری والشعبی وابن سیرین، یہ رائے ہے، ان میں جو مشہور لوگ ہیں وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، امام شعبی ہیں، اور ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ لوگ ہیں جن کی یہ رائے۔ وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ، اور امام عطا، امام مالک، امام شافعی اور کچھ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے، اِلَى جَوَازِهِ، وہ اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اجرت لینا جائز ہے، ان شارطہ، اگر شرط بھی رکھی جائے، اگر پہلے طے ہو گیا کہ میں نے آپ کو طبیان پڑھانی ہے اور آپ نے مجھے 500 روپے دینے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز۔ تو 3 آراء ہو گئی۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جائز، سرے سے جائز نہیں ہے، شرط رکھیں یا نہ رکھیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے طے نہ کیا ہو، پہلے سے مشروط نہ کیا ہوگا، میں پڑھاؤں گا تو تم مجھے دو گے۔ تیسرے جو علماء کی کیٹیگری ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، طے بھی کر لیا آپ نے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جائز ہے۔ آگے وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْتَأْجَرَهُ اِجَارَةً صَحِیحًا، البتہ یہ ہے کہ صحیح اجرت کا معاہدہ ہونا چاہیے، یعنی اجرت کے لین دین کے لیے جو معاہدے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی ایک نقطہ ضمناً نوٹ کیجیے، اس کا اس سے تعلق اگرچہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک حلال و حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں رشوت لے رہا ہوں یہ حرام ہے، اگر میں سود کا لین دین کر رہا ہوں یہ حرام ہے، اگر میں فراڈ کر رہا ہوں یہ حرام ہے، بس۔ ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے یہ میں جیسے مرضی کروں، یہ کیا ہے؟ حلال۔ بالکل صحیح، آپ نے ایک چیز بیچی، خریدنے والے نے ایک چیز خریدی، بیچنے والے نے حلال سے پیسے دیے، بیچنے والے نے جو چیز بیچی وہ صحیح تھی، جائز چیز تھی، اور خریدنے والے نے حلال پیسوں سے خریدی۔ لیکن اگر ٹرانزیکشن کا طریقہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا تو یہ دونوں کے لیے حرام ہو گئی چیز۔ یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں جو لوگ حلال کام کر رہے ہیں، کاروبار یا باقی سب چیزیں، ان میں 80-90% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حلال کاروبار میں بھی ٹرانزیکشن کا طریقہ حرام ہوتا ہے۔ مثلاً اسلام کا ایک اصول ہے، ایک معاہدے میں دوسرا معاہدہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک معاہدہ آپ کر رہے ہیں نا کسی سے، میں آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں، اسی میں آپ یہ معاہدہ بھی کر لیں کہ میں نے آپ سے یہ چیز کرائے پہ لے لی، جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اب اکثر کو نہیں پتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی میں تو گھر بیچ رہا ہوں اور میں نے گھر کرائے پہ لیا، اس میں کیا حرام ہے؟ اس میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ٹرانزیکشن کا طریقہ تھا وہ کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ کیوں کیا حرام؟ کیونکہ آپ نے ایک معاہدے میں دوسرا معاہدہ شامل کر لیا۔ اسلام کا حکم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا کریں گے آپ ایک سیل ایگریمنٹ کریں گے، اس سے آپ نے ایک بندے نے دوسرے کو بیچ دیا، الگ سے ایک آپ رینٹل ایگریمنٹ کریں گے، وہ رینٹل ایگریمنٹ اس معاہدے کا پارٹ نہیں ہوگا۔ واضح؟ اب کوئی بندہ کہے گا جس سے فرق کیا پڑا؟ اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ تفصیل ایک الگ ہے، ہم اس وقت فکر نہیں پڑھ رہے۔ لیکن میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وَاسْتَأْجَرَهُ اِجَارَةً صَحِیحًا، کام جائز ہے، لیکن اس جائز کام کے لیے جو آپ کا ایگریمنٹ ہوگا، جو ٹرانزیکشن کا طریقہ ہوگا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلاً جیسے
اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک ہی جنس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو اور اس میں کوانٹٹی اوپر نیچے ہو. مثلا کھجور ہے، میرے پاس جو کھجور ہے وہ 500 روپے کلو ہے، آپ کے پاس جو کھجور ہے وہ 2000 روپے کلو ہے. میں آپ کو 4 کلو کھجور دے کے آپ سے 1 کلو کھجور نہیں لے سکتا. اب آپ کہیں گے اس میں کیا مسئلہ نظر آتا ہے؟ کھجور تو حلال چیز ہے اور میری جو کھجور ہے اس کی 500 ویلیو ہے، آپ کی جو کھجور ہے اس کی 2000 روپے کے جی ویلیو ہے. تو سمجھ آتا ہے کہ میں 4 کلو دوں اور آپ کیا کریں 1 کلو دے دیں. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں. ایک ہی جنس میں آپ آپس میں ٹریڈنگ کریں گے تو ایکول پہ ہوگا. اب کیا کریں، آپ اپنی 4 کلو کھجور بیچیں، اس کی جو قیمت آپ کو موصول ہوئی ہے اس قیمت سے کیا کریں 1 کلو خرید لیں. کھجوروں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا. اگین حکمت پہ میرا یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن عرض میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام بندہ کہے گا جی ہم نے غلط کیا کیا، لیکن حدیث میں صراحتاً اس کو کیا کیا گیا، اس کو سود قرار دیا گیا کہ آپ ایک ہی جنس کی چیز ایک زیادہ کوانٹٹی میں دوسری کم کوانٹٹی میں اور آپس میں کیا کر رہے ہوں ایکسچینج کر رہے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی لین دین کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا جائز طریقہ کیا ہے. ایک ہی معاہدے میں 4 قسم کی ڈیلنگز ہو رہی ہیں اور ایک ہی معاہدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں. مطلب قرآن کی نہیں دیکھیں نا، یعنی وہ اجارہ کا جو بھی معاہدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ معاہدہ شرعی. دیکھیں اس میں یہ لیٹ سے میں کہتا ہوں جی میں 2 گھنٹے شام کو پڑھاؤں گا اور آپ نے مجھے 20,000 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے یہ بات ابھی نامکمل ہے. میں شام کو 1 دن پڑھاؤں گا، 2 دن پڑھاؤں گا، 4 دن پڑھاؤں گا، 6 دن پڑھاؤں گا، 7 دن پڑھاؤں گا، یہ طے ہونا چاہیے. اس میں آپ جو مجھے اجرت دیں گے وہ بالفرض آپ وہ کیش میں دیں گے، جنس میں دیں گے، کسی اجناس میں دیں گے، کیا کریں گے. یہ جو معاہدہ ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ مہینے کا ہے، یہ 2 مہینے کا، یہ فار ایور ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا معاہدے میں کئی شکیں ہوتی ہیں. اچھا پھر وہ معاہدہ بھی صحیح نہیں ہوتا جس میں ایک فریق اپنے سارے حقوق محفوظ کر لے اور دوسرے فریق کے سارے حقوق اس میں سے نکال دے. اب وہ معاہدہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مثلا میں یہ معاہدہ کرتا ہوں جی کہ میں اگر نہیں بھی آتا تو آپ مجھے پیسے دیں گے اور یہ بھی ہوگا تب بھی آپ مجھے پیسے دیں گے، اور جس نے پڑھنا ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارہ ہر حال میں پھنسا. یہ جو IPPs کے معاہدے اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم ہے نا کہ آپ بنائیں نہ بنائیں جو مرضی کریں آپ کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے. تو معاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں جو دونوں لوگ ہیں ان دونوں کے حقوق و فرائض کو بیلنس طریقے سے پورا کیا جائے. اگر کوئی معاہدہ ظلم پر مبنی ہے جس میں ایک فریق اپنی کسی طاقت کی وجہ سے، اپنی کسی اس کی وجہ سے سارے رائٹس اپنے پاس رکھ کے دوسرے کو محروم کرتا ہے، تو یہ ظلم والا ہے. جیسے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے بچوں میں سے ایک کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اس پر پھر کسی اور کو گواہ بناؤ، مجھے نہیں. اب یہ صحیح چیز نہیں، مطلب تمہارے بچے ہیں اور تم نے ان کو گفٹ دینا تو کیا کرو برابر دو، ادروائز مجھے اس پہ گواہ نہ بناؤ. تو یہ کیا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے چاہے اس کی 2 شکیں ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. سر یہ جو دین کا ادارہ جیسے ہم وسیلہ کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا ایک طے معاہدہ کہ آپ کتنا دیں گے کی دیں گے، یہ کیا جائز نہیں؟ ابھی تو ہم اس پہ آئے نہیں. میں نے کہا نا آخر میں کروں گا اس پہ بات. ابھی تو یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، ابھی تو پہلے آپ علماء کی رائے پڑھ لیں. اس کو کنکلوڈ پھر میں کروں گا کہ یہ اس کا، اس لیے میں نے کہا وہ بڑی تھن لائن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑی تھن لائن ہے، اس کے آر پار کرنے سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں وقت جاء بالجواز الاحادیث صحیحہ، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کے لیے کے اوپر صحیح احادیث موجود ہیں. صحیح احادیث میں قرآن پر اجرت لینے کے کیا ہے، اجرت لینا کیا ہے، جائز. مثلا ایک حدیث آپ سب نے بڑی مشہور سنی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کا جو دم ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک صحابی نے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور کیا کیا، آگے سے پیسے لیے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پوچھا تو آپ نے کہا یہ جائز تھا. اس طرح سے اور یہاں تو چلے دم کا معاملہ ہے، لیکن اور کچھ روایات سے وہ جو فقہا کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں ان احادیث سے یہ دلیل ہے کہ اجرت دینا کیا ہے، جائز. وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَهَا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ صامت، جنہوں نے منع کیا، جنہوں نے کہا جائز نہیں ہے، انہوں نے جو حجت لی، دلیل لی، وہ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے.
انہ علم رجلا من اہل صفۃ القرآن، جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ انہوں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ شروع سے آخر تک پورا قرآن، مطلب قرآن کا کچھ علم سکھایا. فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، تو جن کو سکھایا انہوں نے ایک کمان گفٹ کر دی، ایک کمان ان کو دے دی کہ یہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت سے کہا ان سرک ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، اگر تجھے یہ چیز خوشی دیتی ہے کہ قیامت کے روز اس کا تجھے طوق پہنایا جائے تو پھر اس کو قبول کر لو، اس تحفے کو پھر قبول کر لو. وہ حدیث مشہور، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مشہور حدیث ہے، یہ بڑی عام حدیث ہے. رواہ ابو داؤد وغیرہ، ابو داؤد نے بھی ان کو روایت کیا ہوا ہے، امام ابو داؤد نے اور محدثین نے بھی کیا ہوا ہے. وہ بھی آثار ان کثیرۃ عن سلف، اور سلف سے بھی اس بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں. تو یہ دلیل کس کی ہو گئی؟ جنہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم تحفہ لو گے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز تمہیں اسی کا طوق پہنایا جائے تو پھر لے لو، یعنی کوئی ایسے آپ نے منع کر دیا. یہ ہوگی ان کی دلیل. اب ہے وَأَجَابَ الْمُجَوِّزُونَ عَنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بِجَوَابَيْنِ، جنہوں نے حضرت جواز کے جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں لینا جائز ہے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث کے دو جواب دیے. احدہما، پہلا جواب یہ ہے ان فی اسنادہ مقالا، کہ اس کی سند میں کیلو کال ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ اتھینٹیکلی اس کے اوپر سب کا اتفاق نہیں، یعنی جو اوپر حدیث آئی ہے حضرت عبادہ بن صامت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ حدیث صحیح سندن صحیح نہیں ہے. وثانی، دوسری دلیل ان کی یہ ہے ان کان تبرأ بتعلیمہ فلم یستحق شیئا، کہ چونکہ حضرت عبادہ بن صامت نے جو قرآن کی تعلیم دی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، اور انہوں نے اس تعلیم کے عوض کوئی مال کی توقع نہیں تھی یا اس امید سے نہیں پڑھایا تھا کہ مجھے کچھ ملے گا اس کے اگینسٹ. ثم اہدی الیہ علی سبیل العوض، اور پھر ایک بندے نے انہیں کہا کہ اس پڑھانے کے بدلے میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، یہ ایک کمان دے رہا ہوں. فلم یجوز لہ الاخذ، اس لیے ان کے لیے لینا کیا تھا، جائز نہیں تھا، کہ جب میں نے اللہ کے لیے کام کیا تو میں اللہ کے لیے کرنے کے بعد پھر اس کی قیمت بھی لے لوں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں جی میں نے فی سبیل اللہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں جی اس کی پیمنٹ لے لیں، میں کہتا ہوں دے دیں. اس کا مطلب کیا ہے، میں نے اپنی اس پہلے نیت کی نفی کر دی. ٹھیک ہے، میں تو اب آپ جو مرضی کریں، میں کہوں گا چونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا لہٰذا میں اس کے پیسے نہیں لے سکتا. نیت کر چکے نا آپ کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اب نیت کیسے بدلیں گے آپ، اور اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کی نیت بدل لیں، یہ صحیح نہیں. یہ دو دلائل دیے انہوں نے اس چیز کے. بخلاف من یعقد معه اجارۃ قبل التعلیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے برعکس ہے کہ کوئی شخص تعلیم دینے سے پہلے کیا کرے، معاہدہ کر لے کہ بھئی میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ مجھے اتنے اس کے اگینسٹ پیسے دیں گے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. اب یہ آ گیا جی علماء کا معاملہ یہاں پہ کہ تین آراء آ گئی. بعض فقہا کہتے ہیں جائز نہیں، بعض فقہا کہتے ہیں جائز ہے لیکن طے شدہ نہیں ہونے چاہیے، جو دے دیے لے لیے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، طے کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ جو معاہدہ ہو وہ صحیح ہونا چاہیے، شریعت کی روح کے مطابق ٹھیک ہونا چاہیے. اب آئیے کنکلوژن کیا ہے یا اس کا خلاصہ کیا ہے. عملاً تقریباً اس وقت سب کی رائے یہی ہے کہ قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. میں عرض کر رہا ہوں عملاً، علماً نہیں. اب قرآن پر اجرت لینے کا جو جواز ہے پریکٹیکلی سب کے نزدیک ہے جائز. البتہ کچھ تو کہیں گے جی اس کو ہم اجرت ہی کہہ رہے ہیں اور اجرت دینا جائز، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں اس کو اجرت نہیں کہیں گے، اس کو یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، بس یعنی اس کی شکل کے بارے میں اختلاف ہوگا. مثلا میں نے قرآن پڑھایا اور مجھے اس کے اگینسٹ 20,000 روپے تنخواہ ملی، تو ایک گروہ کہے گا کہ یہ اجرت ہے، دوسرا گروہ کہے گا نہیں نہیں یہ اجرت نہیں ہے، یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر یہ 20,000 ایسے آئے. تو یعنی رزلٹ وہی ہے، دونوں کو پڑھانے پہ 20,000 ہی مل رہے ہیں، لیکن ایک اس کو کچھ اور نام دے رہا ہے، دوسرا کچھ اور. اس لیے میں نے کہا عملاً تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کے سب قائل ہیں، اس میں اختلاف اس وقت عملاً نہیں. اصل اختلاف ایک علمی ٹیکنیکل چیز کے اندر ہے. اس کے اوپر آنے سے پہلے میں پہلی بات یہ عرض کر دوں
اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا کریں، فی سبیل اللہ دیں، اور وہ یہ جذباتیت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم ذرا دوسرے پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں۔ قرآن کی بنیادی تعلیم کتنے لوگوں نے حاصل کرنی ہے؟ سب نے، اور وہ سب اس وقت دنیا میں ایٹ لیسٹ 2 ارب ہیں۔ کتنے؟ 2 ارب۔ 2 ارب لوگوں نے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ ان کو کون دے گا؟ جی نہیں، ایک عالم دین تو نہیں دے گا نا۔ اس کے لیے کتنی تعداد چاہیے ہوگی؟ مطلب کچھ کروڑ چاہیے ہوں گے نا لوگ، جو آپ کو جو ڈیڈیکیٹڈلی علم قرآن پہ کام کریں گے، تب یہ کام ہوگا۔ اس کو سادے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں شرح خواندگی پتہ نہیں 50% ہے کہ 60% ہے کہ 70% ہے، اس کے باوجود 8-10 لاکھ ٹیچرز ہیں۔ اگر وہ ٹیچرز نہ ہوں تو اسکولنگ کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو اگر ہم نے سارے معاشرے کو کم از کم میٹرک کروانی ہے تو ہمیں لاکھوں ٹیچرز چاہیے۔ تو اگر ہم نے سارے انسانوں کو بنیادی قرآن پڑھانا ہے تو روبوٹس نے تو یہ کام نہیں کرنا، ہمیں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس کام کے لیے چاہیے۔ اب یہ توقع کرنا کہ کروڑوں لوگ کیا کریں گے، والنٹیریلی یہ کام کریں گے، یہ اتنا آسان نہیں۔ یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ ایسے لوگ جمع کر لیں جو کہ اپنا کمائی کا بندوبست بھی خود ہی کریں اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم بھی فی سبیل اللہ دیں، اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ کام کریں گے پارٹ ٹائم، اور یہ کام پارٹ ٹائم والا نہیں۔ جیسے آپ اسکول کے ٹیچرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے اور باقی کام کاج کریں اور وہاں سے کمائیں، اور اسکولنگ آپ فری میں آ کے 1 گھنٹہ پڑھا دیا کریں گے تو اسکول نہیں چل سکتے۔ ایسے ہی قرآن کی تعلیم کا جو پورا کام ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ سب لوگ اپنی جاب، اپنے کاروبار، اپنے کام کریں اور بچے کچے وقت میں قرآن پڑھا دیں۔ واضح بات؟ تو آپ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کروڑوں لوگ چاہیے، اور وہ کروڑوں لوگ سارے کے سارے والنٹیئرز نہیں ہو سکتے، اور ان کے حالات سب کیسے نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ بغیر جاب کے یا بغیر کچھ کیے بھی وہ گزارا کر سکیں۔ ہاں، ہر معاشرے میں کچھ اولو العزم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ہر بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے کفایت کریں۔ مثلا آج اگر آپ یہ چاہیں کہ ہر مسجد کا جو امام ہے وہ والنٹیئر ہو، اس کی ذمہ داری ہو کہ 5 وقت اس نے نماز پڑھانی ہے، مسجد کے امور دیکھنے ہیں، اور وہ کیا ہو، والنٹیئر ہو۔ حالانکہ پاکستان میں کچھ لاکھ مساجد ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ لاکھ ایسے لوگ نہیں، کیونکہ دین جن کو آتا ہے وہ تھوڑے ہیں، اور جن کو دین آتا ہے ان کی اکثریت بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، اور جن کو دین آتا ہے اور وہ مالدار بھی ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جن کے پاس یہ وقت بھی ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کی ذمہ داری لیں، اور ان کے پاس اتنا مال بھی ہے کہ 1 روپیہ لیے بغیر امامت کروا دیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں اور مسجدیں زیادہ ہیں۔ تو لا محالہ آپ کے پاس حل کیا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ہائر کریں تاکہ مسجدوں میں نماز کا نظام چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھانے والے ہی نہ ہو۔ یہی معاملہ قرآن کی تعلیم کا بھی ہے۔ یہ سپرفیشل بات ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کی تعلیم ساری کی ساری والنٹریلی ہونی چاہیے، ایسا ممکن نہیں۔ پھر ظاہرہ علماء چاہیے جو قرآن کی علم کے اوپر کام کریں گے، تفسیریں لکھیں گے، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، علماء اور تیار کریں گے۔ یہ سارے لوگ بھی ہم یہ چاہیں کہ معاشرے کی صرف وہ لوگ ہوں جو کاروباری لوگ ہوں، تو اب کاروباری لوگوں کے پاس وہ علم کی ایکسپرٹی تو نہیں ہے نا، جو فل ٹائم ایک جو بندہ کام کر رہا ہے علم پہ جس کی وہ ایکسپرٹی ہے۔ لہٰذا لا محالہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جن کو کچھ پے کرنا پڑے گا، اور وہ کیا کریں گے، وہ علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے اور وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ واضح یہاں تک بات؟ اب آگے آئیے، یہاں سے آگے 2 رستے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں کہ جی دیکھیں میں نے فزکس پڑھانی ہے، کیمسٹری پڑھانی ہے، میتھ پڑھانی ہے، تب بھی تو میں نے پیسے لینے ہی ہے نا، یا فزکس کیمسٹری پڑھانے والا بھی تو پیسے لیتا ہی ہے نا، لہٰذا میں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں تو میں بھی پیسے لے رہا ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک رستہ یہ، اس میں یہ ہے کہ پھر ناپ تول کوئی نہیں ہے، پھر آپ کی جتنی مانگ ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ بہت ہی غیر معمولی آدمی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں پڑھاؤں گا لیکن میں مہینے کے 2 لاکھ لوں گا، اور اگر آپ اور گڈی چڑھ گئی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے ملینز فالوورز ہیں تو آپ پر لیکچر کے بھی پیسے چارج کر سکتے ہیں کہ جی میں ایک لیکچر کے لیے آؤں گا تو 30,000 یا 50,000 روپے لوں گا۔
ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا رویہ جو میں سمجھتا ہوں پسندیدہ ہے اور میں اسی کا قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے قرآن کی تعلیم کے لیے اتنا وقت لگانا ہے کہ اس وقت لگانے کے بعد اس کے لیے معاش کے لیے تگ و دو کرنا ممکن نہیں رہے گا. ایک بندہ دن کے 6-8 گھنٹے قرآن کی تعلیم کے لیے لگا رہا ہے، اب آپ اس سے یہ توقع کریں کہ اس کے بعد وہ 6-8 گھنٹے کوئی مزدوری کرے گا یا جاب کرے گا یا کاروبار کرے گا اور اپنا گھر خود چلائے گا، یہ اتنا آسان نہیں. ایکسیپشنل چند لوگ ہوں گے لیکن وہ ایکسیپشن ہی ہے، پھر وہ رول نہیں بنتے. تو لہٰذا وہ اس کو فل ٹائم یہ کام کرنا ہے تو اس کے گھر کے اخراجات تو ہیں، اور بہت چند لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے کاروبار ہے، باقیوں کے نہیں ہوں گے. تو اب اس کو منتھلی کوئی نہ کوئی انکم تو چاہیے. لہٰذا اس کے لیے اہل علم نے جو رستہ بنایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی تعلیم کی اجرت نہیں لے سکتے، ہم جو حبس وقت ہے اس کی کمپنسیشن لیں گے. تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ہو رہی ہے لیکن سمجھیے اس کو. اور اس کا دونوں کا بڑا فرق ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف ٹیکنیکل اصطلاحات کا فرق ہے. یعنی میں اگر قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں اور میرے دن کے 6-8-10 گھنٹے اس میں لگ رہے ہیں، میں تعلیم قرآن کے پیسے نہیں لے سکتا، میں پیسے لوں گا حبس وقت کے. حبس کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے حبس کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا، کسی چیز کا بند ہو جانا. ہوا بند ہے تو کیا ہے؟ حبس ہے. حبس وقت کا مطلب ہے کہ وہ 8-10 گھنٹے جو میں نے جاب کرنی تھی، کاروبار کرنا تھا، محنت مزدوری کرنی تھی، وہ میں نے دے دیے قرآن پڑھانے کے لیے. تو میرا وقت کیا ہو گیا؟ لاک ہو گیا، یہاں بند ہو گیا. اب اس وقت میں چونکہ میں کما نہیں پایا، لہٰذا مجھے کیا ہے؟ اپنے گھر کے خرچوں کے لیے پیسے تو چاہیے. لہٰذا میں جو لوں گا وہ جو میرے 8-10 گھنٹے آکوپائے ہو گئے، میں اس وقت کے پیسے لوں گا، نہ کہ قرآن پڑھانے کے. واضح جی بات؟ پریکٹیکلی فرق ہے. پریکٹیکلی فرق یہ ہے کہ اگر میں نے قرآن پڑھانے کے پیسے لینے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی تجوید پڑھانے کے میں لوں گا 30,000 مہینے کے. آپ نے مجھے تجوید دے دی پڑھانے کے لیے، میں پڑھانا شروع ہو گیا. اب آپ نے کہا جی وہ پتہ چلا جی آپ تفسیر بھی پڑھا سکتے ہیں. ہاں جی، میں نے کہا جی میں بالکل تفسیر پڑھا سکتا ہوں لیکن تفسیر کے 55,000 ہیں. آپ نے کہا جی وہ سنا ہے آپ اصول تفسیر بھی پڑھا سکتے ہیں. میں کہا ہاں اصول تفسیر بھی میں پڑھا سکتا ہوں لیکن اس کے 85,000 ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ علم الکلام بھی سنا ہے آپ پڑھا سکتے ہیں. ہاں علم الکلام تو بالکل میں پڑھا سکتا ہوں لیکن اس کے 1,20,000 ہیں. واضح؟ اب یہ جو ریٹ بدل رہا ہے کیوں بدل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے 2 گھنٹے تھے اب 4 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے، پھر 8 ہو گئے. وقت وہی ہے، وہی 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے. لیکن اب آپ نے مجھے مشکل سبجیکٹ دیے تو میں نے کیا کہا کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں. ایک سائڈ یہ ہے، اور ایک سائڈ یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ میں پیسے لے رہا ہوں حبس وقت کے. حبس وقت کا مطلب یہ ہے کہ جی مجھے گھر کے خرچوں کے لیے 50,000 مہینے کے چاہیے. اگر میں جاب کروں یا کوئی کاروبار کروں تو میں یہ 50,000 کما سکتا ہوں. اب چونکہ میں نے یہ اپنے 8-10 گھنٹے دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیے، لہذا مجھے یہ ان 8-10 گھنٹوں کے عوض کیا چاہیے؟ 50,000 روپے چاہیے تاکہ میرا گھر چل سکے. اب ان 8-10 گھنٹوں میں آپ مجھ سے ناظرہ پڑھوائیں، ترجمہ پڑھائیں، عربی پڑھوائیں، تفسیر پڑھوائیں، فقہ پڑھائیں، ٹھیک ہے، علم الکلام پڑھوائیں، میں کیا کہوں گا؟ میں نے 8 یا 10 گھنٹے آپ کے ساتھ طے کیے ہیں، میں یہ اس کام کے لیے دوں گا اور میں اس کے عوض کیا کروں گا؟ 50,000 ہی لوں گا. لیکن اگر میں نے حبس وقت والی بات نہیں کی ہوئی، میں نے کیا کہا ہوا ہے کہ میں تو تعلیم قرآن پر کیا کروں گا؟ اجرت لوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ میں سبجیکٹ وائز پیسے اوپر نیچے کروں گا. جس کا معاملہ حبس وقت والا ہوگا وہ پیسے اوپر نیچے کب کرے گا؟ نہیں، وہ کہے گا دیکھیں جی اب میری ضرورت میں فرق آ گیا. پہلے میری بچے نہیں تھے، اب میرے بچے بھی ہیں اور میرے اتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو یا تو میرا وقت ریلیز کر دیں کہ میں جا کر کما لوں، اور اگر میرا وقت آکوپائے ہے تو میری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، لہذا آپ پیسے بڑھا دیں. چاہے آپ نے سبجیکٹ نہیں چینج کیا، جو پڑھا رہا ہے وہی پڑھا رہا ہے، لیکن اب آپ کو پیسے یا آپ بڑھائیں گے یا اسے کہیں گے جی آپ وقت فری ہے آپ کا، جائیے آپ اپنا کام کیجیے. میری نظر میں یہ حبس وقت والی بات ٹھیک ہے، اجرت والی بات ٹھیک نہیں. اور ہمارے یہاں اس وقت یہی چل رہا ہے، ہمارے یہاں حبس وقت کم لوگ ہیں، اجرت والے زیادہ ہیں. آپ ایک بندے کو بلائیں نا، اس کی تھوڑی ایکسپرٹی کم ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہے گا جی میں 25,000 روپئے پڑھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن جیسے ایک بندے کی تھوڑی ایکسپرٹی ڈیولپ ہوتی ہے یا اس کا
تھوڑی اس کی شہرت ہوتی ہے تو وہ پر آور مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم یہ بھگت چکے ہیں اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی پر آور اتنا پے کرے جی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے کہا یونیورسٹی مجھے اتنا پے کرتی ہے، آپ مجھے اتنا پے کر دیں. اور ان کو اس سے بھی غرض نہیں تھی کہ میں یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہوں، مجھے وہاں سے ایک ہینڈسم سیلری ملتی ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. یا بہت سے بہت میں کہوں کہ جی میں تو اپنی سیلری میں گزارا کرتا ہوں، میں نے گھر سے یہاں تک آنا ہے پڑھانے اور واپس جانا ہے، لہٰذا آپ مجھے اس طرح کریں کہ فیول دے دیں، آنے جانے کا بندوبست آپ کر دیں، تو باقی مجھے نہیں چاہیے. لیکن ماشاءاللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 2.5, 3, 3.5 لاکھ روپے پے لے رہے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، 3, 3.5 لاکھ روپے پے لے رہے ہیں، پھر وہ مختلف کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں دینی کاموں کے لیے، اور ہر جگہ سے ان کو پیسے آتے ہیں، اور پھر وہ کسی جگہ پڑھانے جائے اگر ایک کلاس لینے تو وہ اس کا بھی ریٹ بتاتے ہیں کہ اتنا ریٹ ہے اس کا میرا، یعنی گویا وہ یہی دین پڑھا کر مہینے کے 4.5-5 لاکھ روپے بھی سمیٹ رہے ہیں. میری رائے میں واللہ عالم، ظاہر علماء کا ایک طبقہ جائز قرار دے رہا ہے تو میں اس میں بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میری رائے میں یہ رویہ مناسب نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ بھائی میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، اب مجھے قربانی دینی چاہیے، لیکن قربانی کون سی؟ جو انسانی بساط میں ہے، وہ قربانی نہیں جو انسانی بساط سے باہر ہے، کیونکہ اس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا. یہ قربانی کہ جی میں 10 گھنٹے دین پڑھاؤں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، اور میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا بس جی ہم ہوا کھایا کریں گے، ٹھیک ہے نا، H2O سے گزارا کریں گے، اور جو ہے وہ آکسیجن سے گزارا کریں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جس کا مطالبہ ہم سے اللہ نے بھی نہیں کیا. لیکن میری نظر میں جن لوگوں نے دوسروں کو دین کی تعلیم دینی ہے وہ معاشرے کا 1% ہے. یہ 1% اولو العزم لوگ ہونے چاہیے، اور یہ 1% قربانی دینے والے ہونے چاہیے. اور جس نے قربانی نہیں دینی پھر کوئی اور کام کرے، کاروبار کرے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، جو بننا ہے بنے، پھر وہ اس طرف نہ آئے کہ وہ دین کے ذریعے لاکھوں روپے کمائے. اس سے اس کے تو کام چل جائے گا، لیکن معاشرے میں پورا جو دینی مزاج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ہو چکا ہے اس وقت. ہماری ساری یونیورسٹیاں آرام سے 2, 2.5, 3 لاکھ روپے پے کر رہی ہیں جو وہاں پہ لگے ہوئے PhDs ہیں اسلامک اسٹڈیز، اور کخ کسی کے اندر دین نہیں آ رہا. ڈگریاں بانٹے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کل کو اس پہ ہی نہ فتوا لگ جائے نا کوئی تو، لیکن دین کا جذبہ نہ ان میں نظر آتا ہے اور نہ جو جن کو پڑھا رہے ہیں ان میں نظر آتا ہے. اور معاشرہ جوں کا توں اسی طرح چل رہا ہے، اور ڈگریاں بانٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا غرض پیسہ ہے. اور اسی بندے کو کہا جائے نا کہ جی نہیں 2.5 نہیں، آپ کو 1 لاکھ ملیں گے، وہ کہے گا نہیں جناب، تو مطلب خدمت دین کہاں رہی پھر؟ قرآن کی خدمت کہاں ہوئی پھر؟ یہ تو کوئی اور سبجیکٹ پڑھانے والا ہے، اس کو بھی 2, 2.5 لاکھ مل رہے ہیں، آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، آپ کو بھی 2, 2.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں. تو کیریئر ہو گیا ایک طرح سے، بلکہ آسان کیریئر ہو گیا. دوسرے نے تو طرح میتھ پڑھ کے زور لگایا تھا، آپ نے تو آسانی سے کر کے وہ کر لیا. لہٰذا مجھے جو چیز مناسب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حبس وقت کے پیسے لینا، اور وہ کتنے ہونے چاہیے. اب یہ اگلا مسئلہ، میری رائے میں حبس وقت کے جو پیسے لیے جا سکتے ہیں وہ اتنے ہیں جس میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں. قرآن کی تعلیم دے کر لگزوریس لائف نہیں گزاری جا سکتی. اور میں کسی ایسے بندے سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا جس کا کل سورس آف انکم دین پڑھانا ہے، اور وہ اس انکم کے ذریعے ایک لگژری لائف گزار رہا ہے. لگژری لائف کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی گاڑی کے ماڈلز بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اور یہ جائیداد اس کے پاس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ دین پڑھانے سے جو پیسے مل رہے ہیں یہ سارا اس کے ذریعے ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جناب گھر بن گئے، گھر پھر اپ گریڈ ہونا شروع ہو گئے، پتہ چلا جناب کنال کا گھر بھی بن گیا. تو میری نظر میں جب دین مغلوب ہو، اور جب اس دین کو غالب کرنے کے لیے اتنی جو جہد کرنی پڑے، اور جب دین کے غلبے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں بہت کم پڑ رہے ہوں، اس وقت ایک بندہ کہے کہ جو 3 لوگوں کا فنڈ تھا وہ مجھے دو تاکہ میں یہ کام کروں، تو میری نظر میں یہ صحیح نہیں. اور اس بندے نے کیا قرآن سمجھا ہے جو دنیا کی زندگی میں سادگی اور قناعت اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے قرآن کی. لہٰذا مجھے مناسب بات یہ سمجھ آتی ہے، اور اس کے لیے جو بہترین مثال موجودہ دور میں ہو سکتی ہے، بہترین مثال، اور وہ اس کی نہیں کہ اجرت لینا، ظاہر انہوں نے اجرت لی نہیں ہے، لیکن کیسے گزارا کرنا چاہیے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہیں. انہوں نے بس سادگی سے گزارا کیا ہے. ان کو تحفے دینے والے بھی بہت تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے فالوور بھی بہت تھے، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی مالی فائدہ کبھی نہیں لیا.
ایک چھوٹے سے گھر میں انہوں نے ساری زندگی گزارا کیا، کوئی انہوں نے فرنیچر اپنے اپ گریڈ نہیں کیے، کوئی انہوں نے گاڑیوں کے ماڈل چینج نہیں کیے، اور بہت سادگی سے گزارا کیا. یہاں تک کہ وہ یورپین کنٹریز میں جاتے تھے لیکچرز دینے کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ مسجد میں میرا رہنے کا بندوبست کرو، جبکہ ماشاء اللہ اس وقت جتنے اسپیکرز ہیں اللہ ماشاء اللہ 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے کوئی نہیں رہتا. جو کسی جگہ لیکچر دینے جائے گا پروٹوکولز ہیں پورے جناب، گاڑی بھی اس کو ایک لش پش لینے آئے گی، لیکچر بھی اس کا. اور خیر ابھی ریسنٹلی ایک ضرورت پڑی تو ہم نے ایک سیمینار کرایا تو کسی نے ہمیں کہا کہ بھائی اس موضوع پر نا فلاں انٹرنیشنل اسپیکر ہیں، یہ کافی ان کا کام ہے، تو آپ ذرا نا ان کا بھی اگر کوئی ویڈیو لنک پہ بیان لے لے. ہم نے کہا چلیں اچھی بات ہے لے لیتے ہیں. تو وہ ایک دو لوگوں سے رابطہ ہوا کہ جی آپ کا شاید ان سے رابطہ ہو تو یہ بات کریں. انہوں نے کہا جی یہ کر تو ہم لیں گے لیکن کئی سال پہلے یہ لیکچر کا $3000 لیتے تھے، تو میں چیک کر لیتا ہوں کہ آپ. میں نے کہا جی نہ چیک کریں، وہ ہمیں 50% آف بھی دے دیں تو ٹھیک ہے. ہمارے پورے سیمینار کا بجٹ 5 لاکھ تھا تو $1500 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کتنا 20 منٹ کا ویڈیو ایک لیکچر انہوں نے بھیج. ہم نے کہا وہ ہم نے پھر ایک اور صاحب ڈھونڈ لیے جنہوں نے ہمیں فری میں بھیج دیا، ٹھیک ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ لیکچر کی بھی ڈالروں میں وہ چارج کیا جا رہا ہے، اور وہی بات ہے جو سادہ آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے $100 میں کر رہا ہو، جو مشہور ہے جس کے سوشل میڈیا پہ وہ ویورز بہت زیادہ ہیں وہ $1000 لے رہا ہے، کسی کے بہت زیادہ ہے وہ $2000 لے رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نے اپنے علم کو قیمت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور کمانا شروع کر دیا. میں اس کو اصل میں کمپلیٹ کر لوں، وقت بالکل ختم ہو گیا، پھر سوالوں کی طرف آئیں گے اگر گنجائش ہوئی تو لہٰذا میری نظر میں مناسب بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر خدمت دین کے لیے آنا چاہتا ہے تو پھر وہ قربانی دے، اپنی زندگی کو منیمم پہ لائے، زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، اور ان بنیادی ضرورتوں کے لیے اگر وہ کسی ادارے سے تنخواہ لیتا ہے تو وہ حبس وقت کی ہونی چاہیے. اس وقت کے اندر وہ اسے جو کام لینا چاہیں وہ بغیر چون چرا کے کرے. یہ نہ کہے جی یہ سبجیکٹ مہنگا ہے، یہ سبجیکٹ سستا ہے، اور یہ اس نے اپنا وقت دے دیا، اس وقت کا جیسے مرضی وہ استعمال کریں، وہ ادارے کا کام ہے. اور وہ کہے جی میں نے دین کی خدمت کے لیے وقت دیا ہوا تھا، اور وہ تب ان سے مطالبہ کرے کہ میری سیلری بڑھائیں جب ان بنیادی ضرورتوں میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ وہ کہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں چلتا. اور ادارے کے پاس 2 آپشن ہیں. ادارہ کہے کہ جی ہم نہیں پڑھا سکتے، آپ نے اس میں گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو آپ کیا کریں، اپنا وقت نہ روکیں اور آپ جائیں اور کوئی جاب کریں، کوئی کام کریں اور اپنا کمائیں. ایسے لوگ اگر اس معاشرے میں ہوں گے اور وہ خدمت قرآن کا کام کریں گے تو امید ہے کہ علم بھی منتقل ہوگا اور جو علم کی روح ہے وہ بھی منتقل ہوگی. ورنہ رسمیت چل رہی ہے، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، دینی ادارے تو کھمبیوں کی طرح ہو چکے ہیں نا، لیکن معاشرہ ادھر کا ادھر ہی ٹکا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسمیت بہت زیادہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی طرح قربانی دینے والے لوگ بہت ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے. زیادہ تر جو ہے وہ مالی معاملات پہلے آگے آ جاتے ہیں کہ دیں گے کیا، اور اب یہ ہو گیا تو میرا اور بینیفٹ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سہولت. اور بعض اداروں نے تو یہ کیا اسکیل بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب یہ 12ویں اسکیل کی تنخواہ اس کو ملے گی، اس کو 15ویں اسکیل کی تنخواہ ملے گی. عجیب و غریب کام. واللہ عالم مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا وقت قربان کرنا چاہتا ہے دین کے لیے، اس کے 6 بچے ہیں اور وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو شاید آپ کو اس کو 80-90 ہزار 1 لاکھ روپے پے کرنا پڑ جائے. اور ایک اور بندہ اس کے 2 بچے ہیں، اپنا گھر ہے اور اس کا 40,000 سے گزارا ہو سکتا ہے، تو اس کو 40 دینے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ سبجیکٹ پڑھانے والے کو 12ویں اسکیل کی تنخواہ ملے گی، کسی کو اتنے چاہیے ہی نہیں اور کسی کا ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، ہم تو سرکاری اسکیل بنا دیے. یہ مناسب چیز نہیں. تو بہرحال یہ مطلب خلاصہ ہے اجرت لینے کے والے سے یا پیسے لینے کے والے سے. نہ تو کسی بندے کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ بھائی تم قرآن پڑھاتے ہو اور پیسے لیتے ہو، مطلب وہ کیا پھر پتے کھا کے گزارا کرے، کیا کرے گا وہ. اور نہ یہ صحیح ہے کہ چونکہ میں نے گزارا کرنا ہے تو میرے بھی بیوی بچے ہیں لہٰذا 2-3 لاکھ روپے تو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. بیوی بچے پیسے تو نہیں کھاتے نا، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اعتدال یہی ہے کہ حبس وقت کے پیسے لیے جائیں اور وہ کتنے ہوں، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والے. اور اگر کسی کو یہ نہیں پسند، جائے زور لگائے، کاروبار کرے، جاب کرے اور کام کرے، کمائے پیسے، جتنے کماتے ہیں کمائے، کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں بنانی ہیں بنائیں، دین کے نام پہ نہیں. اس لیے آخری بات عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے. اگین یہ فقہی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فقہ کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں، کسی دین کے خدمتگار کو دیکھیں کہ جو دین کی خدمت کرنے والا شخص ہے،
کہ جوں اس کی دین کی خدمت ہوتی گئی ویسے ویسے دنیاوی سٹینڈرڈ اس کا بڑھتا چلا گیا، اور اس کا سورس آف انکم دین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے ذریعے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ گیا، یہ چلے ایک اور بات ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا بھائی بہت امیر ہو گیا، اس نے پیسے دے دیے، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اس کا کل سورس آف انکم کیا ہے؟ دینی ادارہ ہے، یا مسجد میں وہ امامت کرتا ہے، یا خطیب ہے، کچھ بھی ہے، دین پڑھا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ سمجھیں گڑبڑ ہے۔ اور ایسے بندے سے پھر دین نہیں لینا چاہیے۔ دین کا لب لباب کیا ہے؟ کم سے کم اس دنیا کے لیے لگاؤ، اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے۔ اور قرآن پڑھانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میکسیمم مجھے دنیا میں مل جائے۔ تو اگر حامل قرآن نے بھی لیونگ سٹینڈرڈز کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کو کیا پھر تکلیف ہے؟ پھر وہ اور کام کرے، پھر ٹھیک ہے نا، اور جاب کرے اور کام کریں، اور جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر ایک آپ کے لیے تڑپ ہے دین کے لیے، وہ یہ کام کرے۔ تو اس معاشرے میں عوام الناس میں تبدیلی تبھی آئے گی جب دین کے لیے قربانی دینے والے لوگ یہ کام کریں گے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات کہاں تک پہنچی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو ہمیں اس میں واضح طور پہ وہ اخلاص کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ انہوں نے قربانی دی، اللہ نے ان کی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دی۔ اور ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ششکے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، زبان ٹیڑھی کر کے باتیں کر رہے ہیں، بڑی پنچ لائنز کٹھی کی ہوئی ہیں، ملینز فالوورز بھی ہیں، معاشرہ جوں کا توں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کفر کون سے مسئلہ ہے، نہ کسی اور کون سے مسئلہ ہے، اور بس لگے ہوئے ہیں، چل رہا ہے کام، اور ان کو فائدہ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کی گڈی چڑھے نہ چڑھے، ان کی گڈی چڑھ رہی ہے، دن بدن ان کا لائف سٹائل بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ اب سوچئے ایک وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، دین اس نے پڑھانا شروع کیا، لیکچرز دینے شروع کیے، آہستہ آہستہ پتہ چلا جناب اب انٹرنیشنل ٹریولنگ شروع ہو گئی ہے دین کے پیسوں سے۔ چلے ہم یہ نہیں کہتے جائز نہیں ہے، اگر ناگزیر تھی تو جائز ہے، لیکن پھر وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ بزنس کلاس میں تبدیل ہو گئی۔ اب حضرت صاحب بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اب جناب حضرت صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو فارچونر اور یہ گاڑیاں تو بہت بیسک سی ہیں، ٹھیک ہے نا، عالم صاحب ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے انہوں نے، اور گاڑی ان کی 4-5 کروڑ روپے کی ہے۔ بھئی اگر آپ نے اپنی جائیداد سے خریدی ہے، والد صاحب نے آپ کو پیسے دیے تھے، یا آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اس سے پیسے اتنے بڑھ گئے، تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی ذاتی چیز ہے، جو مرضی کریں۔ لیکن اگر آپ دین پڑھا رہے تھے تو دین پڑھانے سے فارچونر کیسے آ گئی؟ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے دین پڑھانے سے فارچونر لینے کا کہ اوور فلو ہو گیا فنڈز کا، دین کے لیے پیسے تھوڑے چاہیے تھے اور فنڈز بہت زیادہ آ گئے، ساری مسجدیں بن گئی، سارے دینی ادارے بن گئے، ساری دعوت و تبلیغ ہو گئی، پھر بھی کروڑوں روپے بچ گئے۔ ہم نے کہا یار چلو 7-8 کروڑ روپے کی گاڑی لے لیتے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہوا نا، فنڈز کی تو ہر جگہ کمی ہے، لیکن کمی کہاں نہیں ہے؟ حضرت صاحب کی گاڑی میں کمی نہیں ہے، وہ بہترین لیٹسٹ ماڈل لگژری کار، ٹھیک ہے نا، گھر بھی زبردست، یہ بھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ الرٹ ہو جاؤ۔ تو برحال ہم چونکہ ظاہر ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق ہے، تو میں بالکل اس رائے کے ساتھ متفق ہوں کہ داعیے قرآن کو یا حامل قرآن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دین کے نام پہ پیسے ملیں اور اس سے لگژری لائف گزاری جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے اس دور میں، تو بالکل نہیں۔ دین غالب ہو ایک اور بات ہے، دین غالب ہے، سارا کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وسائل ہیں، وہ ایک اور بات، مغلوبیت کے دور میں یہ صحیح نہیں۔